مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میاں، سنیوں کے پیشوا ہے شاہ نورانی میاں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اور حافظ قرآن ہے اور عامل قرآن ہے، عاشق خیر الورا ہے شاہ نورانی میاں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ ہو گیا مشکل، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ آگ فراق کی دل کو جلائے، روح میری ہر دم تر پائے، آنکھیں برسے، آنکھیں برسے تپتا ہے سینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ اور میں بھی در اقدس پہ آؤں، میں بھی در اقدس پہ آؤں، اپنی بپتا آپ سناؤں، آئے گا وہ دن، آئے گا وہ دن، کب وہ مہینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ اور رحمت عالمی جب میں چاہوں گنبد خضرا سامنے پاؤں، مجھ کو سکھا دو، مجھ کو سکھا دو ایسا کرینہ، طیبہ بلا لو
شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ حسن و حسین ہے پھول نبی کے حسن و حسین ہے پھول نبی کے فاطمہ بھی کے اور علی کے ان سے سجا ہے ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ اور رستہ ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے عشق محمد کا ہے زینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ بلا لو شاہ مدینہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے حضرت مولانا حافظ قاری محمد حنیف صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ حمد و صلوات کے بعد حضرت صاحب زادہ صاحب حضرت علامہ مولانا انس نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفکر اسلام اور حضور قائد اہل سنت کے پرانے رفیق اور ساتھی حضرت علامہ مفکر اسلام مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک محفل، یہ مبارک پروگرام، یہ قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ حافظ القاری مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی یہ بابرکت تقریب سعید ہے جس میں آپ سب حضرات شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آج کی اس محفل کو اور عرس پاک کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے 5 منٹ دیے ہیں
کہ 5 منٹ میں میں نے کچھ عرض کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں اتنی بڑی ہستی کہ جن کے جس گوشے کو شروع کریں گے وہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہے، جس گوشے کو بھی آپ شروع کر دیں تو وہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہے۔ اور میں بھی آپ کا پرانا خدمت گزار 1970 سے لے کر تا حیات جب تک آپ زندہ رہے ہم آپ کے ساتھ رہے۔ 1970 میں جو الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر تو قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ آپ کا سیاسی پروگرام دیکھیں، تبلیغی پروگرام دیکھیں، ہر لحاظ سے آپ کو دیکھیں تو آپ ایک مثالی شخصیت ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی بھی آپ کا پہلو دیکھ لے کسی پہلو سے، اور پھر حق گوئی آپ پر ختم تھی کہ آپ جو بات کہتے تھے وہ حق کہتے تھے۔ حق و صداقت کی نشانی سب کہیے شاہ احمد۔ اور یہ وہ نعرے تھے کہ جہاں تو اب تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں ہزاروں کے مجمع پاکستان میں ہوتے تھے، اور جب آپ تشریف لاتے تھے تو پوری محفل جو ہوتی تھی اور جلسہ جو ہوتا تھا اور کانفرنس کے لوگ جو ہوتے تھے وہ سب کھڑے ہو کر یہ بلند کرتے تھے نعرہ حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی۔ یہ صداقت کی نشانی کیوں نہ ہو جو صدیق اکبر کا خاندان ہے، صدیق اکبر کے خاندان سے ہیں۔ حق اور سچ جو تھا ان کی زبان پر ہمیشہ بولتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے اور آپ کی حق گوئی، آپ نے اس کے منہ پر یہ کہا کہ ضیاء الحق تیرے جیسا منافق دنیا کے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ بتائیں، ملک کا سربراہ ہو اور چیف مارشل منسٹر ہو اور پھر اس کے علاوہ ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور اس کے سامنے پھر یہ حق گوئی کو بیان کرنا، یہ صرف کس کا کام تھا؟ یہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ پھر آپ کی سیاسی زندگی کو دیکھا ہم نے پاکستان کے اندر، لوگ ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے۔ یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ آپ یہاں آتے تھے، ان کی زیارت بھی کرتے تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے، گلے سے بھی ملتے تھے۔ ہم نے ان کا وقت دیکھا، لوگ مصافحے کے لیے ترستے تھے۔ یہ قائد اہل سنت، اور صرف یہ نہیں تھا کہ صرف آپ اہل سنت کے قائد تھے، بلکہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے بھی آپ کو قائد مانا، انہوں نے بھی مانا۔ متحدہ مجلس عمل کے اندر قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی بھی موجود ہے، مولوی فضل الرحمان بھی موجود ہے، اور دیگر دیوبندیوں کے شیعوں کے بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، لیکن سب نے آپ کو قائد مانا، کہا اس لیے کہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ یہ قائد اہل سنت کہ جو ہر مسلک کے قائد تھے اور سب نے آپ کو تسلیم کیا اور مانا، یہ حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف وہ آپ کے اور ہمارے قائد نہیں تھے، محدثین کے بھی قائد تھے، مفسرین کے بھی قائد تھے۔ حضرت سید ابو البرکات صاحب رحمت اللہ علیہ جو میرے استاد ہیں، انہوں نے بھی آپ کو قائد مانا۔ حضرت علامہ پیر قمر الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی آپ کو قائد مانا۔ یعنی تمام محدثین اور مفسرین کرام، حضرت علامہ شیخ القرآن مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی آپ کو قائد مانا۔ وہ صرف یہ نہیں تھے کہ ہالینڈ والوں کے قائد تھے، وہ پوری دنیا کے مسلمان جو سنی تھے ان کے آپ قائد تھے، اور آپ کو یہ قیادت خدا نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضور قائد اہل سنت کا کون کون سا گوشہ بیان کریں؟ مسجدیں دیکھ لیں،
آپ نے کتنی مسجدیں دنیا کے اندر بنوائی ہیں۔ سب سے پہلی ہالینڈ کے سرزمین پر یہ مسجد تعمیر کی۔ جب میں 1985 میں یہاں آیا، 17 تاریخ کو یہاں پہنچا، 19 جنوری کو اس مسجد کی اوپننگ تھی، جو قائد اہل سنت نے اور دیگر علماء کرام، حضرت علامہ مفکر اسلام مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جلیل القدر علماء کرام پاکستان، ہندوستان، موریشس اور ساؤتھ افریقہ سے آئے، اس مسجد کا افتتاح کیا۔ حضور قائد اہل سنت نے کئی مسجدیں بنائیں، اور میرے آقا کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، اس نے اپنا مقام جنت میں بنا لیا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو دنیا سے چلے جانے کے بعد کون سا مقام ملا ہے؟ اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا کے قدموں کے اندر آپ کو جگہ ملی ہے، اور آپ کے والد ماجد مبلغ اسلام حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جو ہم سب مسلمانوں کی روحانی ماں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں کے اندر ان کو جگہ ملی۔ اور اللہ اکبر، یا رسول فیضان نورانی زندہ آباد، علماء ملت اسلامیہ۔ آپ کے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کو روحانی ماں کے قدموں میں جنت ملی، اور قائد اہل سنت کو اپنی ماں جو جسمانی بھی روحانی بھی ماں ہے، ان کے قدموں میں جنت ملی۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے اندر جنت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قائد اہل سنت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Broeders en zusters, lieve mensen, wij zijn vandaag bijeen in naam van Maulana Noorani rahmatullah ta'ala alayhi. Het territorium van Nederland is van Huzoor Muballigh Islam, Huzoor Qaid al-Sunnat rahmatullah ta'ala alayhi. Daarin is geen twijfel. Hier aanwezig is Mufakkir Islam, Hazrat Allama Maulana Qamruzzama Azmi Sahab. En hij komt al bijna 30 jaar, 30 साल तकरीबन, 30 साल से ज़्यादा हुजूर हम लोगों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम हुजूर कायद अहल सुन्नत के साथ सर अंजाम दिया है और देते हैं। Ik wil aan u vragen, मैं ये पूछना चाहता हूँ, heeft hij hier ooit een murid gemaakt? Hazrat heeft niemand murid gemaakt. Is hij geen pier? Heeft hij geen khilafat van Silsila Ashrafiyya? Heeft hij geen khilafat van Barelwi Sharif? Heeft hij geen khilafat van Ajmer Sharif? Natuurlijk. Maar hij heeft geen murid gemaakt. Hij heeft niet zijn eigen groep gemaakt. Hij heeft altijd gezegd, de Nederlandse bodem, het territorium is alleen voor één pier. En dat is Huzoor Qaid al-Sunnat, Azimul Barkat, Hazrat Allama Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Madani Qadir rahmatullah ta'ala alayhi. Recentelijk ben ik in India geweest. हुजूर मैं रौनाही भी गया था, मैंने देखा वो इमारत जो आपकी तामीर हो रही है। Hij is zo bescheiden. Heeft hij ooit chanda geld gevraagd aan u voor zijn madrasa? Raunahi in India. Is hij een leider? Ik heb zijn leerlingen ontmoet, die heel buzruk oud zijn geworden.
En met mohabbat en met liefde, met pyar, herdenken ze aan Allama Azmi Sahab. Van hij is mijn leraar geweest. En die leerlingen geven daar nu les. Met andere woorden, heeft Allama Azmi Sahab ooit gezegd: ik heb een madrasa in India, ik vraag daarvoor geld. Nee, we hebben dat nooit gehoord. Hebben we van Allama Maulana Mufakkar Islam Kamaruzzaman Azmi Sahab ooit gehoord dat hij geld nodig heeft voor Muradabad? Hij is een Muradabadi. Zijn vader was een grote mufti. Nee. Deze eerwaarde scholars, schriftgeleerden, mufakkirin, hebben altijd samen met Huzur Qaid Ahl Sunnat op het platform WIM International gewerkt voor Ahl Sunnat wal Jamaat. Voor de eenheid. Vandaag willen jongeren en Naujawano. Vandaag willen jongeren eenheid. Maar hoe kunnen wij eenheid creëren als in één huis, in één gezin, in één familie verschillende muridien van verschillende piers, sahab, wonen. En er is geen vrede in het huis. Broeders en zusters, Maulana Qaid Ahl Sunnat rahmatullah ta'ala alayh heeft niet gewerkt aan Tamir Shakhsiyat. En ik hoop dat u begrijpt wat betekent Tamir Shakhsiyat. Tamir Shakhsiyat betekent dat iemand werkt aan iemand bouwt aan zijn persoonlijkheid. Dat hij belangrijk wordt. Dat zijn aanhangers groeit. Nee, hij heeft gewerkt voor jullie, voor ons, voor de Soenieten, voor de moslim, voor de islam. Hij heeft nooit gezegd: Abdul Ghaffar Bechan, draag deze kleur tulband. Het is mijn liefde voor mijn murshid dat ik voor deze kleur heb gekozen. Maar hij heeft het nooit opgedragen. Hij heeft nooit gezegd: Maulana, ik wil dat je deze kleur sjaal gaat dragen. Neem niet mijn kwalijk. Maar ik zie wat de realiteit is. Wij worden verdeeld in kleuren. Rango mein hum taksim ho rahe hain. Wij worden verdeeld onder allerlei bijzaken, aspecten die niet nodig zijn. Vergeet niet dat op 5 juni 1873 kwam het eerste schip uit India in Suriname. 1873. In 1950 komt de vader van Muballigh Islam, Allama Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui Madani rahmatullah alayh in Suriname. Hoe de situatie was, hoef ik u niet te vertellen. Er wordt dan een scheiding gemaakt tussen Sunni en Mirzais. Dat is de mijlpaal. En, ik heb het hier ergens opgeschreven, dus na 77 jaar, als de Surinamers vanuit India, onze voorouders, in Suriname komen, to 77 saal baad, Huzur Muballigh Islam rahmatullah alayh komt in Suriname. Hij neemt de faiz van Medina Sharif mee naar Suriname. De faiz van Barelwi Sharif. De faiz van overige mazars en awliya kiram neemt hij mee naar Suriname. Goed, en na 93 jaar komt zijn eerwaarde zoon
हुजूर मुबल्लिग इस्लाम मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी Madini rahmatullah ta'ala alayhi in Suriname. En hij heeft ongeveer 50 jaar, 50 saal takriban heeft hij tabligh gedaan. Onder ons, over heel de wereld. En de uitgangspunt van zijn tabligh, dat was de Koran. आज तो तबलीग वजीफों पर होती है ना, ये वजीफा पढ़ो, ये चिल्ला करो, ये दुआ पढ़ो, अच्छा भूत पकड़ लिया है तो 40 दिन जो है तावीज़ जला दो. देखो एक ben niet tegen tawiz, ben niet tegen dua, ja, maar dat is niet het doel. Het doel is om Allah subhanahu wa ta'ala te herkennen, Allah की मारफत, Allah की ज़ात की पहचान, Allah Rabbul Alameen herkennen. Hoe kun je Allah subhanahu wa ta'ala herkennen? Kalamullah se. Taqarrub, parwardigar Allah. Hoe kun je Allah subhanahu wa ta'ala leren kennen? Als je niet de Koran kan reciteren, als je de Koran niet begrijpt, als je geen kennis hebt van tafsir, als je geen kennis hebt van tajweed, als je geen kennis hebt van de Koran. Het leven van Huzoor Qaid Ahl Sunnat was in het teken van Koran Sharif. Hazrat Qari Khair Mohammed Chishti Sahab is vandaag hier aanwezig. Kya inki mehnat, inki jawani, inki koshish, kya wij Surinaamse Hindoestaanse moslims, zullen wij hem ooit kunnen bedanken, hem kunnen betalen? Hij maakt moeilijke tijden mee in Jamia Madinatul Islam. Welke Surinamer is er die daarom kijkt, die daarom vraagt? Er zijn maar een handjevol moslims die zich bekommeren om Jamia Madinatul Islam. U weet dat de grenzen dicht zijn van Europa. Vanuit India en Pakistan kunnen geen Alimedien meer naar Europa komen. Wie gaat straks de boodschap van de islam, de boodschap van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, de boodschap van Pirane Pir Dastegir, wie gaat de boodschap van Khaja Muhyiddin Chishti, wie gaat de boodschap van Imam Ahl Sunnat, Azimul Barkat Maulana Shah Ahmad Raza Khan Fadl Barelwi rahmatullah ta'ala alayhi hier in Nederland bekendmaken en preken en presenteren en representeren? बहुत बहुत शुक्रिया आपके. Volgens mij begrijp Raza alleen mijn takrir. Maar goed, ik moet gaan afronden. मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ. तवज्जो फरमाइए नौजवानों, ए बच्चों, begrijp, luister wat ik zeg. Ik heb alhamdulillah मैंने देखा है अपने पीर को, हुजूर कायद अहले सुन्नत को सिर्फ देखा नहीं है, maar ik heb met hem namaz verricht. Ik heb met hem Koran gereciteerd. Ik heb met hem sehri verricht. Ik heb met hem tahajjud namaz verricht. Ik heb met hem shabina meegemaakt. Ik heb met hem tarawih namaz meegemaakt. Ik heb met hem heel veel meegemaakt. Alhamdulillah, ik word door ik zamana tha dat wij leiding hadden, dat wij hidayat kregen, dat wij door Huzoor Qaid Ahl Sunnat rahmatullah ta'ala alayhi werden begeleid. एक तो उनकी जात थी और आज जो है, en vandaag worden wij ook door hem geleid, door zijn missie, door zijn visie en door zijn ruhaniyat worden wij nog steeds geleid, begeleid. In het kort, broeders en zusters, Huzoor Qaid Ahl Sunnat woonde wel in Pakistan, maar zijn visie was internationaal. वो रहते थे कराची में जरूर, hij woonde wel in Karachi, maar hij werkte mondiaal. Zijn denken was internationaal. Voor alle moslims, voor iedereen was hij de imam. De imam was hij. Om de islam over heel de wereld te verspreiden, om moslims
in het bijzonder te begeleiden om de moslims in de westerse samenleving te stabiliseren. In de westerse samenleving, om de moslims te begeleiden, heeft hij WIM opgericht. Om Europeanen en Orientalisten antwoord te geven. U weet dat Orientalisten onder New Age heel actueel zijn. Om hun antwoord te geven heeft Huzur Qaid Ahl-Sunnat verschillende conferenties georganiseerd. En hij zei, islam accepts challenges of modern age. Huzur Qaid Ahl-Sunnat heeft heel veel conferenties georganiseerd over toen terrorisme, islam en terrorisme, dat werd gezien als één ding. Huzur Qaid Ahl-Sunnat heeft conferenties georganiseerd en hij heeft het thema Islam is the religion of peace. Huzur Qaid Ahl-Sunnat heeft conferenties georganiseerd. Toen werd gezegd dat moslims radicaal zijn. Moslims zijn niet tolerant. Huzur Qaid Ahl-Sunnat rahmatullah alayhi heeft het thema Islam is the religion of tolerance. Huzur Qaid Ahl-Sunnat heeft een andere conferentie georganiseerd. En dat ging over Khatme Nabuwat. Om de Mirzais antwoord te geven. Huzur Qaid Ahl-Sunnat rahmatullah ta'ala alayhi heeft Johannes Paulus Pope heeft hij antwoord gegeven toen Johannes Paulus had gezegd dat Afrika zal christelijk werelddeel worden. Huzur Qaid Ahl-Sunnat heeft gezegd, nee, 21ste eeuw, dat zal de eeuw van de islam zijn in Afrika. Broeders en zusters, het werk van Huzur Qaid Ahl-Sunnat is heel veel. Hij betekent heel veel voor ons. Aan zijn legitimiteit zullen wij nooit twijfelen. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah. یہ کس کا عرس ہے، یہ کس کا آستانہ ہے، یہ کس کا عرس ہے، یہ کس کا آستانہ ہے، یہ کس کا عرس ہے، یہ کس کا آستانہ ہے، کہ حاضری کے لیے مضطرب زمانہ ہے، کہ حاضری کے لیے مضطرب زمانہ ہے، کیا ہے اس نے عقیدت سے جان و دل قربان، کیا ہے اس نے عقیدت سے جان و دل قربان، مقام شاہ نورانی کو جس نے جانا ہے، مقام شاہ نورانی کو جس نے جانا ہے، سنا کہ شاہ نورانی کے کارناموں کو، سنا کہ شاہ نورانی کے کارناموں کو، جو بے عمل ہے انہیں باعمل بنانا ہے، جو بے عمل ہے انہیں باعمل بنانا ہے، پناہ لینے کہاں جائے چھوڑ کر اس کو، پناہ لینے کہاں جائے چھوڑ کر اس کو، یہ آستہ ہی ہمارا تو ایک ٹھکانہ ہے، یہ آستہ ہی ہمارا تو ایک ٹھکانہ ہے، یہ کس کا عرس ہے، یہ کس کا آستانہ ہے، کہ حاضری کے لیے مضطرب زمانہ ہے، کہ حاضری کے لیے مضطرب زمانہ ہے،
وہ ذات جس نے گلستہ بنایا صحرا کو، وہ ذات جس نے گلستہ بنایا صحرا کو، اسی کو اپنا ہمیں رہنما بنانا ہے، اسی کو اپنا ہمیں رہنما بنانا ہے۔ ہمیں تو عرس نورانی میں حاضری دے کر، ہمیں تو عرس نورانی میں حاضری دے کر خود اپنی قسمت خوابیدہ کو جگانا ہے، خود اپنی قسمت خوابیدہ کو جگانا ہے۔ حیات شاہ نورانی کے آئینہ میں شکیل، حیات شاہ نورانی کے آئینہ میں شکیل، نبی کے عشق کا منظر مجھے دکھانا ہے، نبی کے عشق کا منظر مجھے دکھانا ہے۔